السلام علیکم۔ اے عشق جنون کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر، اور آج کی ایپیسوڈ میں جو ہوا وہ تو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن مجھے یہ بھی کہنا تھا کہ ایک بہت ہی اہم بات جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کو دیکھنے کے بعد ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ضرور سنیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو شہروز کی والدہ ہیں وہ اپنے بیٹے کو بچاتے بچاتے خود کیسے دام میں پھنسنے والی ہیں، اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ہم نے دیکھا کہ شہروز جو ہے جب اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کا بھائی کو گولی لگی ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہے، تو وہ ماں کی اجازت کے بغیر پاکستان آ جاتا ہے اور اچانک سے آ جاتا ہے، جس کو دیکھ کے اس کے فادر بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن والدہ بہت پریشان ہے کیونکہ وہی جو پچھلے کتنے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہی ڈائلاگ بولتی ہے، بیٹا تم پھنس جاؤ گے، وہ اس کی یادداشت واپس آ جائے گی، تم پکڑے جاؤ گے۔ اور ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ ہاسپٹل میں ماموں فاروق بھی آئے ہوتے ہیں اور راحم نواز کے جو فادر ہیں علی نواز وہ بھی، اور وہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ کون ہے اس کے پیچھے جس نے اس کو گولی مارنے کی کوشش کی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یا تو میر جعفر ہے جو میر ذوالفقار ہے، یا تو وہ ہے یا پھر ایمن ہے، اور ایمن نہیں ہو سکتی کیونکہ میں ایمن کو دیکھ رہا ہوں وہ تو خود دعائیں وغیرہ بہت مانگ رہی ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو اس کی پہلی فیونسی ہے یعنی کہ ماہین، وہ اسے ملنے کے لیے آتی ہے، اور وہ اور پولیس کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ سن لیتی ہے، اور جس سے اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ میں خواہ میں اسے اتنا برا سمجھتی رہی راحم نواز کو، وہ اتنا برا نہیں ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسے اس کا پچھلی جو باتیں تھیں اس کی وہ اسے یاد کر رہی ہوتی ہے، جب اسے دعائیں دے کے وہاں سے رخصت کرتا ہے، جب وہ تھانے کے اندر ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت رو رہی ہوتی ہے، بہت پریشان ہوتی ہے، جیسے کہ اس کو ہونا بھی چاہیے، وہ اس کا ہسبینڈ ہے، اور یعنی کہ ایمن۔ اور پولیس اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو آپ کو اس نے بچایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سارے معاملات میں جو پہلے اس کے ساتھ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کو آپ کو مارنے والا یہ نہیں تھا۔ اور ایک بہت عجیب بات جو ہوئی کہ ایمن کے پیرنٹس اس کو اپنے داماد کو دیکھنے کے لیے ہاسپٹل نہیں آتے، ایسا ہوتا نہیں ہمارے کلچر میں، لیکن یہ دکھایا انہوں نے۔ اور ہم نے دیکھا کہ والدہ بہت پریشان ہے، وہ بیٹا ہاسپٹل ملنے آ گیا ہے، چہرہ چھپاتے پھر رہے اپنی بھابھی سے کہ وہ مجھے دیکھ نہ لے، اور ماں بھی اس کا چہرہ اسے چھپانے کی کوشش کرتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سا ہے شہروز، وہ اپنے باپ کا آفس جو پہلے دن جب جاتا ہے تو اپنے باپ کو ہاسپٹل ملنے کے لیے آتا ہے، اور پھر اس کو آفس جا کے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہمارا جو بہت زیادہ فال ڈاؤن ہے اور ہمارا جو بزنس ہے وہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میر جو ہے ذوالفقار، اس کے ہاتھ کچھ ہے اس کے پیچھے۔ تو اس لیے پھر اب نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ وہ چلا جائے گا اسے ملنے کے لیے، خیر وہ تو میں بعد میں کل والی ویڈیو میں ڈسکس کروں گی۔ اور پھر دکھاتے ہیں یہ لڑکی اپنی خاصی بے عزتی کرواتی ہے ایمن کے ہاتھوں، سے کہتی ہے کہ تم مجھے کس حیثیت سے کہہ رہی ہو کہ میں جاؤں، تو اسے بتاتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں، میرا کیا نام ہے، تو کافی اس کی انسلٹ ہوتی ہے، بہرحال پھر وہ چلی جاتی ہے بغیر کسی جھگڑے کے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو علی نواز ہے وہ اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی بہو ایمن سے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں جو اسے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم اس سے بہت محبت کرتی ہو۔ وہ اس کو دعائیں وغیرہ بھی دیتا ہے، پھر سے کہتا ہے کہ تم ریسٹ کرو، اور تم گھر جا کے ریسٹ کرو، اور پھر سے مجبور کرتا ہے کہ وہ گھر جائے، اور پھر اس کے لیے گاڑی منگواتا ہے، اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ گھر چلی جاتی ہے، اور یہ پیچھے سے اپنے بیٹے کے پاس اس کی تیمارداری کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ یہ بات بہت اچھی دکھائی ہے، والدین بہت خوش ہوتے ہیں اگر انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ میری اولاد کو محبت کرنے والا کوئی اور مل گیا ہے، تو وہ ذرا سکون میں آ جاتے ہیں۔ جی مجھے ضروری بات یہ کہنی تھی کہ دیکھیں ایک غلطی ہوئی تھی، شہروں سے ایک غلطی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس کی غلطی کی تلافی تھی، لیکن اب وہ گناہ کرنے جا رہی ہے، بلکہ گناہ کر چکی ہے کیونکہ اس نے ایمن پہ فائرنگ کروائی ہے۔ تو اس طرح ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان کبھی کبھی گناہ کر بیٹھتا ہے، سوچنا ضرور۔